اب آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا مقرر بے مثال حضرت علامہ مولانا مسیح الدین صاحب گونڈوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی کلمات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت کا موضوع ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی اور اتباع شریعت۔ ماشاءاللہ۔ ممبر نور پہ تشریف فرما حضرات علماء ذوی الاحترام، 7 سالہ عرص اعلی حضرت میں حضور تاج الشریعہ یہ علمی یادگار جامعۃ الرضا کے گراؤنڈ میں تشریف فرما احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کمال عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں درود و سلام کا نذرانی محبت پیش کریں، پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعادن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ آج ہماری آپ کی حاضری عرس 7 سالہ میں بریلی شریف کی مقدس سرزمین پہ ہے۔ مولائے کریم عرس اعلی حضرت کو عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے، اور ہم سب کو اس عرس مبارک کے فیضان و لمعان و برکات سے مالا مال فرمائے۔ واہ یقان رضا واہ اذعان رضا، واہ یقان رضا واہ اذعان رضا، جگمگا دے جو دلوں کو وہ ہے لمعان رضا، جگمگا دے جو دلوں کو وہ ہے لمعان رضا، اور بحر ذخار حکم مخزن الطاف و نعم، کنز ایمان رضا گنج فراوان رضا، جن کی ہر بات سراسر ہے دلیل محکم، جن کی ہر بات سراسر ہے دلیل محکم، حجت اللہ علی الارض ہے برہان رضا، حشر میں دیکھ کے سب رہ گئے محو حیرت، میں پکارا گیا سن او یکے غلمان رضا۔ آج جو علماء مائک کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، ہر ایک کا ایک منتخب عنوان ہے۔ میرا بھی عنوان امام احمد رضا اور اتباع شریعت ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کسی عنوان کے محتاج نہیں، بلکہ بہت سارے عنوان مرتب ہو جاتے ہیں امام اہل سنت کے حیات طیبہ کے ذری نقوش پہ نظر ڈالنے کے بعد۔ علم ہو، فضل ہو، تقوی ہو، تقدس ہو، جمال، علم ہو، فضل ہو، تقوی ہو، تقدس ہو، جمال، سارے ابواب کا
جامع ہے ایک عنوان رضا، سارے ابواب کا جامع ہے ایک عنوان رضا۔ حضرات، آج میرا عنوان امام احمد رضا اور اتباع شریعت ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے مصطفیٰ فرما دو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ شریعت جو میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع اور پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع اور پیروی نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے جدا ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج کچھ جاہل قسم کے پیر نما لوگ طریقت و شریعت کو الگ الگ چشمے سے دیکھ کر کے اپنی جہالت کی ڈگری کو سر پہ سجا کر اور کہتے شریعت الگ طریقت الگ ہے۔ شریعت اصل ہے، طریقت اس کی فرع ہے، جیسا کہ سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مقال عرفہ میں تحریر فرماتے ہیں، شریعت اصل ہے، طریقت اس کی فرع ہے، شریعت منبع ہے اور طریقت اسی سے نکلا ہوا ایک دریا ہے۔ شریعت کے بغیر اگر کوئی حقیقت کا تصور کرے تو جو حقیقت شریعت کے خلاف ہو وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ زندقہ ہے، اور زندقہ کی وہ راہ ہے۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت چند فرائض و واجبات کے مجموعہ کا نام ہے، یہ نماز، روزہ، حج و زکات، انہی کے مجموعہ کا نام شریعت ہے۔ حالانکہ یہ شریعت صرف حج و روزہ کے مجموعہ کا نام ہی شریعت نہیں ہے، بلکہ چند فرائض و واجبات کے مجموعہ کو صرف اور صرف جو شریعت کہے وہ جہالت و جنون کے قار میں اور وہ بہت ہی عمیق غار میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ بلکہ شریعت کو اگر دیکھا جائے تو دل سے لے کر دل ہو، روح ہو، جان ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، پلکوں کا اشارہ ہو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک آن، ایک ایک فعل، ایک ایک عمل، ایک ایک کردار، یہ ساری چیزوں کا قانون مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری شریعت میں ہے۔ یہ پلک اگر جھپکے تو اس میں بھی اتباع شریعت ہو، ہاتھ اٹھے تو اس میں بھی اتباع شریعت ہو، ذہن سوچے تو اس میں بھی اتباع شریعت ہو، دل میں کوئی خیال آئے تو اس میں بھی اتباع شریعت ہو، لیٹو تو اس میں بھی اتباع شریعت ہو، منہیات ہوں تو اس میں بھی اتباع شریعت ہو، واجبات ہوں اس میں بھی اتباع شریعت ہو، فرائض ہوں اس میں بھی اتباع شریعت ہو، یہی تک بات رہی اخلاقیات ہو اس میں بھی اتباع شریعت ہو، بڑوں کے تعظیم و بارگاہ کی بات ہو اس میں بھی اتباع شریعت ہو، چھوٹوں پہ شفقت و پیار کا موقع ہو اس میں بھی اتباع شریعت ہو، ارے موالات ہو اس میں بھی اتباع شریعت ہے، موالات ہو اس میں بھی اتباع شریعت ہے، اگر بیع و شرع کے منازل سے گزرو تو اس میں بھی اتباع شریعت ہے، رخصت کے مراحل سامنے ہو اس میں بھی اتباع شریعت ہے۔ یہ ایک ایسا عالمی اور ایک ایسا وسیع عنوان ہے کہ جس کے لیے گھنٹوں درکار ہے کسی عنوان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے، مگر مسیح الدین بابانگے دوہل یہ عرض کرنا چاہے گا، امام احمد رضا محدث بریلوی کی 68 سالہ حیات طیبہ کے زرعی نقوش کو اٹھا کر کے دیکھیں اور آپ کے تلوے سے لگنے والے ذرات کو اپنے سر کا تاج
بنا کر کے اور عشق اعلیٰ حضرت میں ڈوب کر کے جب آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو امام اہل سنت دیکھتے بھی نہیں تھے بغیر اتباع شریعت کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. کہاں جا رہے ہو؟ کدھر گھوم رہے ہو؟ جس امام کے بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے آئے اس امام کی زندگی کو دیکھو. اگر پلک جھپکے آنکھ بند کی ہے تو اس بند کرنے میں بھی اتباع شریعت ہے، اور آنکھ امام احمد رضا کھولتے ہیں تو اس میں بھی اتباع شریعت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آنکھ بند کرنے اور کھولنے میں اتباع شریعت کیسے؟ بیٹھ جائیے، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیں، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیں. ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. اتباع شریعت ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنزی و زخری لیومی و غدی سیدی سرکار امام اہل سنت عصر کی نماز پڑھ کر کے آپ تشریف لاتے ہیں. کاشانہ مبارکہ کے سامنے کچھ فوجی ہیں جن کا تعلق فوج سے ہے، ہندوستانی آرمی کے لوگ ہیں، فوج سے متعلق لوگ ہیں. آ جاتے ہیں. اب یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارگاہ کرم میں یہ چند امامہ پوش ہی لوگ نہیں، علماء ہی نہیں، فقہا ہی نہیں، فقراء ہی نہیں، مجادیب ہی نہیں، سالک ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پہ آرمی میں کام کرنے والے، فوج کی جماعت میں رہنے والے، جو وہاں کے شب و روز کو دیکھنے والے تھے، لیکن ان کی بھی نظر دیکھ رہی تھی. جب بات مصطفیٰ کے عشق کی ہوگی، جب بات شریعت کی ہوگی، جب بات اسلام کی ہوگی، تو اس زمانے میں منقح اور محقق اور مدلل جو جواب دے گا وہ کہیں اور سے نہیں جواب ملے گا بلکہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. گویا جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہم تمام لاکھوں ہندوستانیوں، کروڑوں ہندوستانیوں، بلکہ اربوں خربوں پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے وہی اعلیٰ حضرت. اگر سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان کے والی ہے تو امام احمد رضا یہ ہندوستان کی شان ہے. آپ حضرات بیچ میں جگہ دے دیں، حضرت کی گاڑی آ رہی، گاڑی آنے دیں، آپ لوگ بیچ میں جگہ دے دیں. بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کچھ سوال کر رہے، کچھ پوچھ رہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سر کو جھکا لیے اور آنکھ بند کر کے سر جھکا کر بغیر ان کی طرف دیکھے ہوئے آپ جواب دے رہے ہیں. بات یہ تھی فوجی تھے، وہ نئے کر پہنے تھے، نئے کر، ستر عورت ان کا کھلا تھا اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر عورت ہے، اس کا کھولنا جائز نہیں. آپ نے کپڑا لیا اور ان کے ستر عورت کو ڈھک دیا. اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھول دی ہے اور فوجیوں کو دیکھ دیکھ کر کے مسائل بیان کر رہے ہیں. گویا امام احمد رضا کی آنکھ کھلتی ہے تو اتباع شریعت میں، اور آنکھ بند ہوتی ہے تو اتباع شریعت. اللہ تبارک و تعالی ہم پر آپ پر کرم فرمائے. 1 منٹ کی بات ہے اور یہیں تک بات نہیں، روزے کا معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کا مزاج ہار تھا. 1 منٹ میں سن لیں. بریلی شریف میں بہت گرمی تھی اس وقت، جیٹھ بیساکھ مئی جون کے گرمی کا زمانہ تھا. اس وقت عدالت کا دور تھا، کمزوری اور نقاہت کا عالم تھا. علماء عرض کرتے ہیں، بارگاہ میں حاضر رہنے والے لوگ عرض کرتے ہیں، سرکار فدیہ ادا فرما دے، رخصت ہے.
आप रोजा इस साल ना रखे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इत्तिबाए शरीयत का जज्बा पुकार रहा है। फरमाया कि यहाँ रुखसत है या फिदिया दे दूं, लेकिन अल्लाह ने हमको वो ताकत दी है कि रमजान का महीना यहाँ के बजाय मैं नैनीताल में गुजार सकता हूँ, नैनीताल में गुजार सकता हूँ। उस वक्त आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मुनाज़रे आज़म हिंद मजहर आला हजरत सैयदी सरकार शेर बेशे सुन्नत से फरमाया था, हशमत अली तुमको मेरे साथ चलना है। अर्ज क्या सरकार बीबी जी मस्जिद में इमामत करता हूँ, कहा इस साल रमजान में तरावी पढ़ाने के लिए तुम्हारा भाई महबूब अली भी तो हाफिज है, उसको कर दो, तुमको मेरे साथ चलना है। ये विसाल से 2 साल पहले की बात है, 1338 हिजरी, और 2 बार ये सफर फरमाया है। याद रखना मुसलमानों, सिर्फ इसलिए भवाली में कयाम किया ताकि वहां जाऊं, वहां का मौसम ठंडा होगा और रोजा मुझ पर फर्ज हो जाएगा। ये इत्तिबाए शरीयत का जज्बा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पूरे उम्मत मुस्लिमा को जहन दिया है, रात गुजारो नबी के शरीयत के आईने में और दिन गुजारो शरीयत के आईने में। शब सुबह तक सोना दिल लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा कादरी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उम्मते मुस्लिमा को मजहबी, समाजी और इक्तिसादी तौर पर मजबूत करने के लिए जमात रज़ाए मुस्तफा कायम फरमाई। गुमराह फिरकों की तरदीद करना और मुसलमानों के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ इसके अहम मकासिद में शामिल है। जमात रज़ाए मुस्तफा की तबलीगी व इशाअती कामयाबी का राज अकाबिर उलमा और मशाइख की सरपरस्ती है जो इसको आज तक हासिल है। किसी भी कौम की कामयाबी और तरक्की में बच्चों की तालीम और तरबियत का अहम रोल होता है। छोटी उम्र में किसी भी किस्म के ख्यालात व नजरियात आसानी के साथ जहन में बिठाए जा सकते हैं। इसी नुक्ते को सामने रखते हुए वहाबियों देवबंदियों ने जगह जगह मकातिब और मदरसे कायम कर दिए, जहां दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर सुन्नी घरानों के बच्चे भी पहुंच रहे हैं। हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बद मजहबों से दीन सीखना मना फरमाया और यूं इरशाद फरमाया, उन्जुरु अम्मन ताखुदून दीनकुम, यानी जिससे अपने दीन का इल्म हासिल करो उसे देख लो कि गुमराह व बदमजहब तो नहीं। सामीन इकराम, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए जमात रज़ाए मुस्तफा के मौजूदा कौमी सदर शहजादा व जानशीन हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खां कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मुस्लिम बच्चों के दीनी मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी की और अपनी खुसूसी निगरानी में बच्चों की इब्तिदाई दीनी तरबियत के लिए सबसे पहले 2 अहम किताबों को शाये किया। पहली किताब मुअल्लिमुल कुरान बड़ी साइज के 120 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो बच्चों को कुरान की तालीम के लिए रंगीन और बातस्वीर कायदा है। इसे आम सुन्नी मदारिस और जमात रज़ाए मुस्तफा की शाखों के तहत चलने वाले मकातिब के लिए निसाब के तौर पर तरतीब दिया गया है। इसमें किरात व तजवीद के जरूरी कवायद भी बयान किए गए हैं ताकि तलबा को तजवीद के साथ कुरान की तालीम दी जा सके। दूसरी किताब मुअल्लिमे उर्दू बड़ी साइज के 168 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो उर्दू जबान सीखने के लिए इब्तिदाई किताब है। ये रंगीन और बातस्वीर है, जो मकातिब व मदारिस के लिए निसाब के तौर पर तैयार की गई है। इसमें मुताद्दिद मशकें दी गई हैं ताकि बच्चों को उर्दू जबान सीखने में आसानी हो। बच्चों की नफ्सियात को जहन में रखते हुए उम्दा आर्ट पेपर और मल्टी कलर प्रिंटिंग यानी रंगीन तबात के जरिए दोनों किताबों को इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। दूसरी बात ये कि पूरी किताब में अंदाज़े बयान बिल्कुल आसान व आम फहम होने के अलावा
انگریزی میڈیم سے پڑھے ہوئے بچوں کی آسانی کے لیے انگریزی زبان میں بھی تلفظ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح جدید طریقہ تعلیم سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے جازب نظر تصاویر کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ طلبہ نہایت انہماک کے ساتھ حصول علم میں مصروف ہو سکیں۔ اسباق کو مختلف یونٹ میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر یونٹ کے اختتام پر تمرین اور اخیر میں نتیجہ یعنی رزلٹ کا صفحہ بھی رکھا گیا ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی تعلیمی کارکردگی سے واقف ہو سکیں۔ الغرض یہ دونوں کتابیں اتنی شاندار ہیں کہ ہر عمر کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اردو زبان بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ان کتابوں کو ہر مکتب اور مدرسے میں نصاب کے طور پر رکھا جانا چاہیے اور ہر گھر میں پہنچانا چاہیے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اسے خرید کر ثواب کی نیت سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی مقامی شاخ یا ہیڈ آفس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہیڈ آفس بریلی شریف کا نمبر یہ ہے +91 70 550 78621۔ دوسرا نمبر 70 550 78622۔ ویب سائٹ www.jamaatrazaimustafa.org۔ مولا تعالی اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل جماعت رضائے مصطفیٰ کی اس مختصر کاوش کو قبول فرما کر مقبول انعام فرمائے اور اس کو طالبان علم کے لیے مفید و نفع بخش فرمائے، آمین۔